السلام علیکم ناظرین، وسیم کمبو کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سب لوگ 2000 کیس کو بڑی بے چینی سے فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ لاسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے کہ 10 ممبر جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ دعا زہرا کی عمر 16 سال سے کم ہے، تو اس کے بعد کیس بالکل ہی ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ جو دعا زہرا کے والد ہیں سید مہدی علی کاظمی، انہوں نے آج سندھ ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پہ ایک پٹیشن دائر کیا اور اس میں کہا ہے کہ دعا زہرا کی کسٹڈی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور اس کو جو اللیگل جو کسٹڈی ہے ظہیر اور اس کی فیملی کی، اس سے جلد از جلد ریکور کیا جائے، واگزار کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ دعا زہرا کو کوئی پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے تاکہ وہ اس کو بیرون ملک لے کے فرار نہ ہو سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت سے استدعا کی ہے کہ جو ظہیر ہے اس کے خلاف سیکشن 375 آف پینل کوڈ کے تحت ریپ کا مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو کیس جو ہے بالکل ایک ڈیفرنٹ رخ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جی اب یہ وائنڈ اپ ہو گیا، چیزیں ختم ہو گئی، کیونکہ پہلے میڈیکل رپورٹ میں جو ایج تھی وہ 17 سال بیان کی گئی اور سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی کہ بچی اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے۔ لیکن اس نئی میڈیکل رپورٹ کے بعد سچویشن بالکل ہی چینج ہونے جا رہی ہے اور یہ لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس کی ریکوری جو ہے لڑکی کی، یہ ان کے والدین کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس میں کیا کیا پروویژنز ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے کیا لاز ہیں، سندھ کے کیا لاز ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس میں، سابق ہماری ہسٹری کیا ہے ان کیسز کے ریلیٹڈ۔ دعا زہرا کے والد نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ظہیر بہلا پھسلا کے اس کی بچی کو اغوا کر کے پنجاب لے گیا اور شادی کی، جو کہ بالکل ہی غیر قانونی ہے کیونکہ ان کی بچی نابالغ ہے اور انڈر ایج ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ کو درخواست میں فریق بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے اس کو بھی فریق بنایا ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں سندھ لاز کے مطابق جو ہے کورٹ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وارنٹ جاری کر سکتی ہے اور ایک پولیس ٹیم اپوائنٹ کر سکتی ہے جو بچی کی ریکوری جو ہے وہ انشور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائلڈ میرج کے لاز ہیں وہ سندھ کے مختلف ہیں اور پنجاب کے مختلف ہیں۔ پنجاب میں شادی کی عمر جو ہے لڑکی کی کم از کم 16 ایئر ہے، جبکہ سندھ میں لڑکا لڑکی کی عمر 18 سال ہی ہے۔ سندھ کے قوانین کے مطابق چائلڈ میرج جو ہے اس کی سزا 3 سال اور اس کے ساتھ جرمانہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شادی کرنے والا ہے اس کے گارڈینز یا فیسیلیٹیٹ نکاح خواہ ان کو بھی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ پنجاب میں یہ سزا 2015 تک 6 ماہ قید اور پلس 50,000 روپے جرمانہ۔ 2016 میں تاہم اس کو انکریز کیا گیا، سزا کو بڑھا دیا گیا، لیکن جو بچی کی عمر ہے وہ شادی کی وہ 16 سال ہی رکھی گئی، اس میں چینجنگ نہیں کی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ریپ اور کڈنیپنگ کے کیسز ظہیر کے خلاف رجسٹرڈ ہو سکیں گے، تو اس کا فیصلہ تو بے شک کورٹ ہی کرے گی، وہی صحیح طور پہ بتا سکتی ہے، لیکن بے شک کہ اس وقت ظہیر کی جو فیملی ہے وہ شدید مشکل میں آنے والی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہوگا کہ آرزو کیس میں جو ایک نان مسلم لڑکی تھی اور انڈر ایج اس کی بھی میرج ہوئی تھی، عدالت نے آرزو کے جو خاوند تھا اس کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدین ہیں جنہوں نے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ عدالت اس چیز میں دیکھے گی کہ واقعی لڑکی کو اگر بہلایا پھسلایا گیا یا اس طرح کے معاملات ہوئے، یہ تو ظہیر کے خلاف اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ یقیناً اگر یہ جو چائلڈ میرج ہے اس کی یہ الگ ایک اس کی سزا 3 سال تک ہے، اگر 2 مقدمات فردر ریپ اور کڈنیپنگ کے مقدمات بھی ظہیر کے خلاف درج ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا ایک شاکنگ ہوگا، ایک ان کے خلاف مشکل پیدا ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایسا کیس ہے پورا پاکستان ہی اس کو فالو کرتا رہا ہے، اور زیادہ تر میں لوگوں کو جانتا ہوں
زیادہ تر میں جو لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں وہ اس انتظار میں تھے کہ دعا زہرا جائے، اس کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ دعا زہرا کے والد ایک پچھلے 2 ماہ سے وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار میڈیا پہ آ کے وہ چیخ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال کچھ مہینے ہے، انہوں نے اپنے نکاح کی تاریخ بھی بتائی اور ساری اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بچی کا بتایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے لڑکی کو اس کے خاوند کے ساتھ بھیج دیا گیا اس کی پہلی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر۔ تو تاہم یہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے۔ اس میں مختلف لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی آج کل یہ رواج ہے کہ جی بچوں کی عمر تھوڑی سی بڑھا کے یا کم لکھوائی جاتی ہے ڈاکومنٹس کے اوپر، لیکن وہ جو اس کے والدین کا نکاح نامہ ہے اس کے اوپر تو یقیناً جو ڈیٹ ہے وہ تاریخ ہے وہ درست ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت المیہ ایک اور ایشو جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ ہمارے ہاں کیا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو چاہے تھوڑے سے پیسے دے یا انفلوئنس کرے وہ اپنی مرضی کی میڈیکل رپورٹ حاصل کر لے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ ہوئی، اس میں اس کی عمر 17 سال بتائی گئی، اور دعا زہرا اور جو اس کا ظہیر ہے اس کی فیملی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے میڈیکل رپورٹ سے پہلے کہ بچی کی عمر 18 سال ہے، اور لڑکی خود بھی یہ ریپیٹڈلی کہتی رہی ہے کہ میری عمر 18 سال ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ نے جب کہا کہ لڑکی کی عمر 17 سال ہے تو وہ اس بات پہ وہ بضد ہو گئے کہ جی بچی کی عمر 17 سال ہے۔ لیکن اب یہ جو 10 ممبر میڈیکل بورڈ سپریم کورٹ نے تشکیل دیا تھا، یہ بے شک یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا، تو جس نے ایک ڈیٹیل ایگزامن کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کی عمر جو ہے 16 ایئر سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ اس کیس میں زیادہ تر جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے جیسے بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، وہ لڑکی کے والدین کو سپورٹ کرتے رہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو انصاف ملے، کیونکہ جس طرح وہ چیخ کر ریئلٹی دنیا کو بتا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا گیا، خاص طور پہ میں یہ بات کروں گا وہ ایک ہے زنیرہ ماہم، اپنے وہ جسٹ کچھ فالورز انکریز کرنے کے لیے انہوں نے ایسے انہوں نے وہ اس لڑکی کو ہیروئن قرار دیا اور کیا سے کیا قرار دیا کہ اس کے اوپر فلم بننی چاہیے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے والدین کو تکلیف پہنچائی، بلکہ پورے پاکستان کو تکلیف پہنچائی۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ بلکہ پورا پاکستان یہ امید رکھ رہا ہے کہ جی اب ان کے والدین کو انصاف ملے گا اور بچی کو غیر قانونی کسٹڈی سے جلد از جلد ان کے حوالے کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی وسیم کمبو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔